شوہر مرد رجال یہ گھر کے سربراہ اور سرپرست ہوں گے. الرجال قوامون علی النساء. زن مریدی ممنوع ہے قرآن کی نقطۂ نگاہ سے. رن مرید نہیں بننا. ہم اردو میں اور پنجابی میں رن مرید کہتے ہیں یا زن مرید. پنجابی میں رن مرید، اردو میں زن مرید. فارسی والے زیادہ فصیح لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں زن ذلیل. زن ذلیل یعنی وہ جو اپنی عورت کے نیچے ذلت کی زندگی بسر کر رہا. عورت نے اپنے سرتاج کو، اپنے مجازی خدا کو، یہ وہ تعبیریں ہیں جو آپ اپنی تہذیب میں استعمال کرتے ہیں یا کسی زمانے میں کیا کرتے تھے. عورت نے کتنی یہ ماہر عورت ہے اور مکار کہ اس نے اپنی مجازی خدا کو، اپنی قیم کو، اپنے سرپرست کو، اپنے سربراہ کو اس نے اپنا غلام بنا کے ذلیل رکھا ہوا ہے اور روز اس کی تذلیل کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ بڑی عورت ہے. یہ عام لوگوں کے عوامی اس رائے کے مطابق کہ عورت باعزت مرد کی بیوی ہو تو اس کے لیے زیادہ شرف ہے یا ایک ذلیل کی بیوی ہو تو اس کے لیے زیادہ عزت ہے. لوگ کیا کہتے ہیں خاندان والے کہ یہ ذلیل مرد کی بیوی ہے، اتنی بڑی اچھی عورت ہے کہ مرد ذلیل ہے اس کا. یا نہ، یہ اتنے بڑے شخصیت کی بیوی ہے، اتنے باوقار، اتنے باعزت مرد کی بیوی ہے. مرد کی عزت ہو تو عورت کی بھی عزت ہوتی ہے. مرد کو ذلیل کرو گی تو خود عزت کہاں سے کماؤ گی؟ ذلیل مرد کی بیوی بن کر تو پھر تو ذلیل ہی رہنا ہے تم نے بھی، عزت نہیں ہوگی. الرجال قوامون علی النساء. مرد بنے. اس سے مرد کی انسانی برتری ثابت نہیں ہوتی عورت پر، اس سے انتظامی برتری ہے مرد کی کہ گھر کے انتظامات کا قیم ذمہ دار مرد ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بعض کو بعض پر خصوصیات دی ہیں. مثلا مرد کو طاقت دی ہے، انرجی دی ہے، مضبوط جسم دیا ہے، محنت و مشقت کی صلاحیت دی ہے، اس لیے اس کو یہ سخت کام اس کو سونپا ہے. اور مرد کے سربراہ ہونے کی، گھر کے سربراہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ گھر کا نان و نفقہ مرد پر واجب ہے. اموال کا انفاق کرنا مرد پر واجب ہے. عورت اگر وراثت میں کچھ لے کر آئی ہے تو بھی اس پر واجب نہیں ہے. بچوں پر خرچ کرے، مرد پر خرچ کرے. اگر کماتی ہے تو بھی اس پر واجب نہیں ہے. بھلے اگر کرتی ہے تو اخلاقاً اچھا کام کر رہی ہے، برا کام نہیں ہے. اگر عورت بھی اپنے حصے کا مال لا کر بچوں میں، گھر کی بہبود کے لیے خرچ کر رہی ہے، حتی شوہر کے لیے خرچ کر رہی ہے تو ٹھیک کر رہی ہے، یہ منع نہیں ہے. لیکن ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، مرد کی ذمہ داری ہے. جب مال کمانا، مال لے کر آنا، گھر بنانا، ضروریات زندگی فراہم کرنا، روزمرہ کے مسائل، علاج معالجے اور تعلیم تعلم کے باقی اخراجات آنے جانے کے، یہ سب مرد کے اوپر ہیں. اور مرد کو اتنی ذمہ داری جب دی گئی ہے اس لیے گھر کی سرپرستی، سربراہی مرد کے ذمہ ہے. قرآن کو عبور نہ کرو، قرآن کو نہ تکذیب نہ کرو، جھٹلاؤ نہیں. اپنی گھریلو زندگیوں میں قرآن کے احکامات کو پائمال نہ کرو. یہ حدود خدا ہیں، ان حدود خدا کو مت توڑو. خواتین رضاکارانہ طور پر گھر کا نظام مرد کے حوالے کر دیں، یہ لے تو چلا. چونکہ قرآن تجھے دے رہا ہے زندگی کی سرپرستی، تو میں نے زور سے لے لی تھی، یا میرے باپ میں زور تھا، یا میرے بھائیوں میں زور تھا، تیرے پاس پیسے نہیں تھے، یا تیری اور کوئی کمزوری ہے تو اس لیے عورت تجھ پر مسلط ہو گئی ہے. یہ عورت آج رات ہی رضاکارانہ طور پر اسے معذرت کر کے کہ معاف کرنا، میں نے تجھے ابھی تک وہ اپنا مرید بنایا ہوا تھا، آج سے تو سربراہ ہے، تو شوہر ہے، تو حاکم ہے گھر کا، میں تیری تابعدار ہوں، جو تو کہے گا اس کے مطابق چلیں گے. اگر مرد کہے عورت کو آج رات اختیارات دے دے، لڑائی ہو جائے گی. عورت خود رضاکارانہ طور پر دے دے.